تمام صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ اور جس طرح امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے فرمایا کہ یہ جو سارا واقعہ ہے ثانیہ جڑا والا جو پورے ملک میں معروف ہو چکا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور جو بھی ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں اور آئین سازی اور قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں، ان کو ایسی ٹھوس جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر قانون میں کہیں سکم ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کر سکے، اس کو یہ جرأت ہی نہ ہو۔ قانون سازی اتنی سخت ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جب آپ تک کوئی خبر پہنچے، کوئی بات پہنچے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی بھی خبر پہنچتی ہے اس کی آپ تحقیق کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے جذبات اتنے مشتعل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کھڑا ہو کر مجھ پر کوئی الزام لگا دے، بالخصوص توہین رسالت کے حوالے سے، توہین قرآن کے حوالے سے، تو کوئی یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ کیا میں نے وہ کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ تو یہ ذاتی طور پر جو آپ کے بدلے ہیں، کوئی ذاتی دشمنی، ذاتی انا، اس کو نکالنے کا بھی ایک راستہ، ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی چاہیے کوئی خبر ان تک پہنچے تو جذبات ہم سب کے ہیں، لیکن پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد فرد جرم عائد کریں، اور اس کا بہترین طریقہ جو قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، قانون کے تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنایا جائے۔ اور ابھی ثانیہ جڑا والا کے حوالے سے بھی جو ہم نے خبریں پڑھی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ آپس میں ذاتی رنجش کا معاملہ تھا، دو اقلیتوں کے مابین، اور اس کی آڑ میں سارا کچھ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اداروں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ذاتی رنجش کی آڑ میں یہ سارا واقعہ اور پورے ملک میں جو ہے ایک فضا پیدا کی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ملک پاکستان بدنام ہوا ہے، ایک تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور اگر کہیں قانونی سکم موجود ہے، کوئی ایسی چیز موجود ہے، اس کو بھی پورا کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکے۔ اور پھر ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا غیر مسلم لوگ ہوں، جب تک کوئی ان کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے اس کی پوری تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد قانونی طریقے سے جو ہے اس پر جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اور جو اہم بات حجاز صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جو لوگ شروع میں، ظاہری بات ہے کہ اچانک دباؤ آیا، یہ ایک ملکی نہیں انٹرنیشنل معاملہ بن گیا، دباؤ آیا، ایجنسیوں نے کارروائیاں کی، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں ملوث نہیں تھے، جو اصل میں مجرم نہیں تھے، ان کو بھی شک کے شبے میں اٹھا لیا گیا، اور ابھی تک ایسے لوگ وہ اداروں کے پاس ہیں۔ تو حجاز صاحب نے اس طرح کہا کہ تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں، اگر وہ ملوث ہیں، ان کا کوئی جرم ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن اگر وہ مجرم نہیں ہیں، ملوث نہیں ہیں، تو ان کو پھر جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے تاکہ ان کی فیملیز جو ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کو ایک اطمینان قلب نصیب ہو۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، جو اگلی بات ہے معاشی حالات ہیں، اور دیگر جس طرح اب انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل گورنمنٹ آف پاکستان نے قائم کی، اور اس کے تھرو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ جو ہے وہ $100 بلین کے قریب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے، بالخصوص گلگت بلتستان میں، آپ صحافی حضرات اس سے زیادہ آگاہ ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے، تنازع پیدا ہو رہا ہے۔ تو حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس پر بھی توجہ دے، اور شروع سے اس ملک کے حقائق جو ہیں وہ حقائق ہیں، یہاں پر مسلم بھی موجود ہیں، غیر مسلم بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر اہل سنت بھی موجود ہے، اہل تشیع بھی موجود ہیں، اور آئین پاکستان نے ہر کسی کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے قانونی حدود میں رہتے ہوئے۔ تو میں یہ اپیل کروں گا اداروں کو کہ اس طرح کی فضا جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے تو پھر جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے دوست آگے آئیں، پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ہمیں یہاں پر انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں یہاں پر ڈالر کا انفلو چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تب ہی ہوں گی جب ملک کے اندر استحکام موجود ہوگا، جب ملک کے اندر ایک امن و امان کی جو ہے فضا پیدا ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بحیثیت پاکستانی، کیا آپ، کیا میں، کیا ہمارے دیگر دوست، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر جو ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا، اس کو چاہیے
کہ وہ اس امن امان کی فضا میں اپنا جو ہے رول ادا کرے، اور ایسے لوگ جو اس امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان جتنا مستحکم ہوگا، جتنا معاشی طور پر خوشحال ہوگا، یہاں کے رہنے والے اتنے اطمینان محسوس کریں گے، اور جو ایک افراتفری کی فضا پیدا ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں حکومت پاکستان ہیں، انہوں نے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے ذخیرہ اندوزی کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف، ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف، اجناس ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 دنوں میں بہت بہتری آئی ہے۔ ہمارے ہاں نہ چینی کی کمی ہے، نہ گندم کی کمی ہے، نہ ڈالرز کی کمی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو ملکی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں اس پر جو ہمارے ادارے ایکشن لے رہے ہیں، میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ بلا تفریق جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کا لحاظ رکھا جائے گا، نہ کسی نام کا لحاظ، اور یہ احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر احتساب ہو تو آج جو اداروں کے بارے میں ہمارے لوگ جو ہے متنفر نظر آتے ہیں، وہ اطمینان محسوس نہیں کرتے، اداروں کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ بلا تفریق احتساب کریں، معاملات کو بہتر کریں، اور اگر یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، معاشی طور پر بہتری آتی ہے، تو پھر ہمارے عوام جو اداروں سے متنفر ہیں، اس کی ایک ظاہری بات ہے کہ ایک تاریخ ہے، اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن عوام جب بہتری محسوس کریں گے تو عوام خود بخود جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ دوبارہ جڑے ہوئے محسوس کریں گے، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ احتساب کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے اور اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ۔